السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے دوستوں پر نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم۔ دو یعنی کہ جمعہ سے دو بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، ایک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگان دین کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان بزرگوں کے تذکرے میں بہت سے لوگ یعنی خیال آ سکتا ہے کسی کے دماغ میں سوال کہ ان بزرگوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، ان بزرگوں کے بارے میں ہے نا کیوں بات کی جاتی ہے، بزرگوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا ذکر کرنے کی وجہ جو ہے وہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کریں، ہم ان کی زندگی جان کر اپنی زندگی کو بھی ویسی کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم مقام ولایت تک پہنچے نہ پہنچے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ ولی بن جائے، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ ولی نہ بن جائے یہ ضروری نہیں، تو کوئی بندہ نہ بنے ولی یہ بھی تو ضروری نہیں ہے۔ تو ہم کم سے کم کوشش کریں کہ ہم جو ہے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں، اللہ والوں نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے جمعہ وغیرہ میں ہم تقریر کریں تو کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے، یہ مخدوم سمنا کا ذکر کیا ضرورت تھی مخدوم سمنا کو بیان کرنے کی، ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اب بولا کہ نماز پڑھو روزے رکھو، ایسا ضروری؟ تو یہ کہ اولیاء کا ذکر کیوں؟ یہ ذکر اولیاء جو ہے نا یہ اللہ کی سنت ہے، اولیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کے حالات بیان کرنا ہے نا، یہ اللہ کی سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اولیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا، انہی میں سے ایک اصحاب کہف بھی ہیں، حضرت عاصف بن برقیہ بھی ہیں، اور بھی بہت سے ایسے اولیاء جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں کا نام لیا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں۔ اصحاب اخدود کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں۔ اصحاب کہف اللہ نے نام نہیں لیے کہ وہ یعنی کون لوگ تھے، لیکن بس اصحاب کہف کہہ دیا، غار والے، اس لیے کہ دنیا ہی میں وہ غار والوں کے نام سے مشہور ہیں۔ اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کا بڑا باقاعدہ تفصیل سے واقعہ بیان کیا، اور یہودیوں کی کتاب میں بھی پہلے سے ہی واقعہ موجود تھا، یعنی کہ توریت میں بھی یہ واقعہ موجود تھا، یہ نہیں کہ صرف قرآن میں موجود، اللہ نے اسے توریت میں بھی بیان کیا اور پھر اسے قرآن میں بھی بیان کیا۔ تو سوچیں گے واقعہ کتنا اہم کتنا خاص ہے کہ اللہ نے توریت میں بھی بیان فرمایا، پھر قرآن میں بھی بیان فرمایا، اور اتنا بس نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پھر سرکار نے حدیث میں بیان فرمایا، اور اس کی ساری ڈیٹیلز بھی بیان فرمائی۔ تو اصحاب کہف غار والے یہ مومنین کی موحدین کی جماعت تھی، یہ یہودیوں سے بھی پہلے، یعنی آج سے سمجھے کہ حضور سے بھی 2000 سال پہلے کے یہ لوگ تھے، ایمان لے آئے تھے، دل میں ایمان تھا، لوگوں کو دیکھتے اس زمانہ، یہ روم کا علاقہ ہے، ملک روم ہے، اور روم کا ایک شہر ہے افسوس، اس افسوس شہر میں یہ افراد رہتے تھے، سارے کے سارے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یعنی کہ یہ سوچا، ان کے دل میں یعنی کہ خیال آیا کہ یار یہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو اس کی عبادت کریں کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہم اس ایک خدا کی عبادت کریں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اب ایک کے دل میں یعنی اب یہ 6 ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے
کہ یہ بھی مانتا ہے یہ بھی مانتا ہے. ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے کہ میں مومن, باقی سب گئے, باقی سب کفار و مشرکین ہیں, لیکن میں تو نہیں مانتا یہ سب. دوسرا سوچ رہا ہے میں تو نہیں مانتا. اب ایک دن میلہ ہے, میلے میں ساری قوم گئی, یہ سارے لوگ بھی اپنے باپ داداؤں کے ساتھ گئے ہوئے تھے. حال یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا, اب یہ سارے میلوں میں یعنی کہ ساری کاروائیاں چل رہی, کام کاج چل رہے, تو انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ایک نکلتا گیا. ایک نکلا اس میلے میں سے, یعنی چیڑ آ رہی ہے, چیڑ ہو رہی ہے, یہ سب کیا ہے, ناچ گانا کودنا, یہی سارے کام ان کے ہیں. تو وہ دھیرے سے نکلا, دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. دھیرے سے دوسرا نکلا, دوسرا بھی نکل کر گیا, وہاں درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا. دھیرے سے تیسرا, چوتھا, سارے کے سارے وہیں جمع ہوئے ہیں, ہے نا. اب یہ 7 یعنی کہ اصل میں 6 لوگ, یہ 6 لوگ آ کر جمع ہوئے اور سب درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے, اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے, بھئی یہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے. پہلے والا دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ بھی آیا. اچھا, اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں آ کے بیٹھا ہے یہاں, سارے لوگ تو وہاں بیزی ہے, یہ کیوں آ کے بیٹھا. دوسرا سوچ رہا ہے یہ کیوں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. تیسرا سوچ رہا ہے یہ 2 پہلے سے کیوں بیٹھے. اب ہر ایک کے دماغ میں چل رہا ہے کہ آخر یہ بیٹھے کیوں ہیں. پھر ایک نے ہمت کر ڈالی, ابھی بتا نہیں سکتے, ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ میں اگر بول دوں کہ سب غلط ہے تو مار پڑے گی, مار کھانے کی باری ہے نا. اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا دقیانوس, بڑا ظالم بادشاہ, تو اگر اس تک خبر پہنچ گئی, وہ تو دعوت دیتا ہے لوگوں کو بت پرستی کی, اگر اس سے پتا چل گیا تب تو گیا کام سے. ہر کوئی ڈر رہا ہے, لیکن ایک بندے نے, جو ایک نوجوان نے ہمت کی, اور اس نے ہمت کر کے کہا دوستو ہم 6 ہیں جو آ کر بیٹھ گئے, باقی سارے لوگ وہاں مستیاں کر رہے ہیں, سارے دھمال مستی کر رہے ہیں, ہم 6 ہیں جو سب الگ آ کر بیٹھ گئے, تو کچھ تو ہے نا, ارے کچھ تو خاص بات ہے. کہاں یہ بات تو ہے. تو کہا پھر بتاؤ اپنی اپنی باتیں. کہا تم بتاؤ, کہا تم بتاؤ, کہنا تم پہلے بتاؤ, کہا نہیں تم پہلے بتاؤ. ایک کام کرتے, وہ پہلا نوجوان بولا ایک کام کرتے ہیں, 2 لوگ جاتے ہیں, 2 لوگ جاتے ہیں, جا کر ایک دوسرے کو اپنی بات بتاتے ہیں. اگر دونوں سیم بات ہوئی, دونوں کی باتیں سیم ہوئی, تو پھر وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے, اگر نہیں ہوئی تو الگ الگ بیٹھیں گے. کہا ٹھیک ہے. دونوں گئے. اس نے کہا بھائی تو کیوں آگے بیٹھا. کہا میں تو اس لیے کہ مجھے وہ سب پسند نہیں, میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق و مالک. کہا میں بھی وہی ہوں, میں بھی یہ سب نہیں مانتا, میں اللہ کو ماننے والا, اس لیے میں بھی الگ ہوا ہوں. کہا ٹھیک ہے ہم دونوں سیم. کہا ٹھیک. دونوں آ کر بیٹھ گئے, پھر 2 گئے, پھر 2 گئے, اور 6 کی 6 یعنی سب 4 آ کے بیٹھ گئے, پھر 6 ہو گئے. اب سب نے 6 کے 6 نے مل کر کہا کہ بھئی ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے, ہم ایک اللہ کے عبادت کرنے والے. کہا اچھی بات ہے, تو چلو. اب یہ 6 مل کر, یہ 6 کی جوڑی ہو گئی, 6 دوست بن گئے, ہے نا, ایمان کے نام پر. یہ دوستی ایمان کے نام پر ہوئی. اب عبادت و ریاضت, یہ جاتے جنگلوں میں, یہ جاتے یعنی کہ ویرانوں میں نکل جاتے, عبادت کرتے, پھر آتے. تھے بادشاہ کے یعنی کہ بڑے قریبی, وزراء میں سے تھے, بڑے امیر لوگ تھے, اور سرداروں کے خاندان کے لوگ, تو بادشاہ کے قریب ہی میں بیٹھتے تھے. اب بادشاہ کا دربار لگتا صبح, تو جا کر یہ 6 بیٹھے ہوتے بادشاہ کے دربار میں. وہاں جو بھی کام کاج ہوتے, بات چیت ہوتی, ایک دوسرے کو اشارہ کر دیتے, اشارہ کر لیتے, اور ناپسند کرتے, لیکن بولتا کوئی کچھ نہیں, خاموش, کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اب دھیرے دھیرے جو ہے نا بات گاؤں والوں تک پھیلنے لگی. یہ جاتے عبادت کرتے, کسی نے ایک آدھ دن دیکھ لیا, کسی نے دوسرے سے کہا, کسی نے تیسرے سے کہا. بات پھیلنے لگی کہ یہ تو کچھ الگ ہی عبادت کرتے ہیں, یہ جنگلوں میں جا کر کچھ اور ہی عبادت کر رہے ہیں. جب پتہ چل گیا تو بادشاہ تک بھی خبر پہنچ گئی. بادشاہ نے یعنی کہ اس سفر پر جا رہا تھا, 3 دن کی مہلت دے دی, میں 3 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں, جب واپس آؤں تو واپس آ جانا, یہ سب کچھ ناٹک چھوڑ دینا, ہے نا, ورنہ تو خطرناک سزا ملے گی. اب 3 پریشان ہیں, یہ 6 کے 6 پریشان, کریں تو کیا کریں, کریں تو کیا کریں. اب پریشان تھے اور سوچا کہ اب یہاں جینا مشکل نہیں, اب جب 3 دن بعد بادشاہ آئے گا, یا تو اس کا دین اختیار کرو, یا تو پھر ہمیں جو ہے وہ قتل کر دے گا, تو کرنا کیا. تو سوچا کہ چلو چلتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا 6 نے یعنی کہ میٹنگ کر لی, بات طے ہو گئی کہ ہم چلے جاتے ہیں. اور 6 کے 6 جو ہے شہر سے نکلے. جب شہر سے نکل رہے تھے تو شہر کے باہر ایک چرواہا تھا جو ان کے خاندان کی بکریاں چراتا تھا, وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس نے 6 کو دیکھا, کہا کدھر چلے.
انہوں نے کہا بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے, ہمارا کچھ معاملہ الگ ہے, ہم تھوڑا سا کام سے جا رہے ہیں. کہا نہیں کام سے نہیں, جو صحیح بات ہے وہ بتاؤ. انہوں نے بتایا بھائی دیکھیں بات یہ ہے, ہم ایمان والے ہیں, یہ سب بت پرست ہیں, اس لیے ہم شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس نے کہا تو بھائی مجھے بھی لے چلو ساتھ میں بھی ایمان والا ہے نا, اس سے کلمہ پڑھا ہے, مومن ہوا, یہ بھی چل دیا چرواہا ساتھ میں. اور چرواہا ساتھ میں چلا تو وہ ایک کتا بھی ساتھ میں رکھتا تھا, کتا بھی چرواہے کے پیچھے پیچھے. اب انہیں ڈر لگا یہ اگر ساتھ رہا کتا تو کتے کی عادت ہے بھونکنا, یہ بھونکتا رہے گا, ہمارا پتہ لوگوں کو چل جائے گا. تو انہوں نے بہت مارا, بھگایا, ہاٹ ہوٹ کیا, بھگانا چاہ کے بھائی تو واپس جا واپس جا, لیکن کتا تھوڑا پیچھے رکتا, پھر یہ آگے بڑھتے, یہ پیچھے پیچھے ہو جاتا. آخر تنگ آ کر کہا چھوڑو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کتا بھی ساتھ میں ہو لیا. یہ 7 افراد, 8واں کتا تھا ہے نا, 6 وہ بڑے سردار تھے, 7واں چرواہا اور 8واں ان کا کتا. یہ لوگ اب پہنچے شہر کے باہر ایک پہاڑ میں, وہاں ایک غار تھا, غار میں پہنچ گئے. جا کر یعنی کہ تھوڑی بہت عبادت کی, کھایا, پھر سوچا کہ چلو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, دوپہر کا وقت تھا, سوچا آرام کرتے ہیں, تو سو گئے دوپہر کے وقت. اب جب سوئے تو اللہ نے ایسی نیند نازل فرمائی کہ سوئے ہی رہ گئے. اب کسی آواز نے بیدار نہیں کیا, اٹھایا نہیں. اور کتا وہ غار سے باہر, یہ سب اندر, اور وہ غار سے باہر ایسے پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی سو گیا ہے نا. اب یہ ہوا دقیانوس لوٹ کر آیا, اس نے کہا وہ کہاں گئے, پتہ چلا وہ تو شہر چھوڑ کر گئے. سپاہیوں کو بھیجا تلاش میں, سپاہی تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے, اور جب پہنچے تو دیکھا سب لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. بادشاہ کو خبر دی, بادشاہ نے کہا بڑا اچھا موقع ہے, باہر سے غار کو بند کر دیا جا, دیوار بنا دی گئی ہے نا, پتھر رکھا, دیوار بنائی اور اسے پیک کر دیا ہے نا, ایک آدمی کے حوالے کر دیا کام کہ بھائی بند کر دو تاکہ یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے. کہا ٹھیک ہے. تو وہاں یا تو پتھر رکھ دیا گیا, بادشاہ نے رکھوایا, یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دونوں روایت ہے, بعض روایتوں میں کہ انہوں نے یعنی بادشاہ نے بند کروا دیا غار. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک پتھر لڑک کر آیا, غار کے دہانے پر آ گیا, غار بند ہو گیا. وہ تو سوئے ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا غار ایسا تھا کہ غار کے صحن میں اندر جا کر ہے نا, غار کے صحن میں سوئے تھے تو اوپر سے کھلا تھا, اوپر سے کھلا. تو اب اللہ نے سورج کو حکم دیا, سورج جب بھی تو جائے اور وہاں پہنچے تو تجھے تھوڑا سا ہٹ کر چلنا ہے, دھوپ ان کے اوپر نہیں آنی چاہیے. تو اب جب بھی سورج, قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا, سورج جب نکلتا ہے ان کے غار سے تھوڑا سا ہٹ کر نکلتا ہے, اپنی دھوپ کو ہٹا لیتا ہے, ان کے غار کے اندر جانے نہیں دیتا تاکہ دھوپ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ اللہ والوں کا حال ہے, اللہ یوں حفاظت فرماتا ہے. سورج نکلتا نا, کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے ہاں وہ کہہ دے کہ سورج تھوڑا سا, میں تیری روز پوجا کرتا ہوں نا تو تھوڑا سا ادھر دھوپ مت آنے دینا. تو سورج کسی کی سنتا نہیں, لیکن وہاں سن لی ہے. اللہ نے فرمایا سورج تجھے اپنی دھوپ تھوڑا نکلے تو تھوڑا ہٹ کر چلنا, ان کے غار کے اوپر سے نہیں جانا کہ تیری دھوپ ان کے اوپر گرے. تو اب سورج جب بھی وہاں سے گزرتا تھوڑا ہٹ جاتا ہے, دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی. اور یہ سوئے رہے. بادشاہ سمجھا, اچھا جو بادشاہ نے جس کو کام دیا کہ بند کر دو, بڑا اچھا آدمی, نیک آدمی تھا, اس نے یعنی کہ نیک آدمی مطلب اچھا آدمی تھا, اس بندے نے ان کے نام جتنے اندر تھے ان کے نام بھی لکھ دیے, اور ایک تختی پر نام لکھ کر, اور یہ کب سوئے وہ تاریخ مار کر وہ تختی بھی اس دیوار میں لگوا دی, اور پھر پوری دیوار بند کر دی. اب یہ سوئے رہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایک وقت پھر وہ آیا کہ پھر یہ اٹھے 310 سال کے بعد, 309 سال کے بعد اب اٹھے ہیں. اور اچھا اٹھے تو تب بھی یعنی اٹھنے کا حال یہ ہوا ہے کہ ادھر یہ جو افسوس شہر تھا 300 سال کے بعد حکومت بدلتی گئی. اب ایک ایسا یعنی کہ تختہ بدل گیا, اسلام یعنی کہ وہاں ایمان آ گیا. اب شہر میں سارے لوگ مومن, بادشاہ بھی مومن ہیں, اور وہ بادشاہ بڑا نیکوکار تھا. اب اس نے یہ سوچا, وہ بادشاہ جو نیک بادشاہ ہے, اس نے یعنی کہ اس کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے, سارے مومن تھے, لیکن مومنوں میں ایک فتنہ پیدا ہوا. کیا؟ کچھ لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا. ایک بار مر گئے دوبارہ تھوڑی اٹھ سکتے ہیں, مر جائیں گے پھر ختم, پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا, انہوں نے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بادشاہ نے دعا کی, اللہ
کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ یہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اے اللہ یہ اس پر ایمان لے آئے، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما۔ اس بادشاہ نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور اب دعا قبول ہوئی تو ادھر ایک چرواہا گیا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ یار یہ جگہ بڑی اچھی ہے لیکن یہ دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو توڑ دوں گا تو اچھی سی جگہ ہو جائے گی۔ اس نے دیوار لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار توڑوا دی، اور دیوار توڑوائی، جیسے ہی دیوار ٹوٹی ان پر اچانک ایک خوف طاری ہوا، یہ سب بھاگے، ڈر کے مارے بھاگے اور بھاگ گئے، پھر کبھی اس کے قریب نہیں آئے۔ ادھر یہ بیدار ہوئے، اب اٹھ کر بیٹھے ہیں، اور اٹھ کر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار بڑی بھوک لگی ہے نا، اب تک کتنا سوئے؟ کہا یار دوپہر میں سوئے تھے، لگتا ہے شام ہو گئی ہے، دوپہر میں سوئے تھے شام ہو گئی ہے۔ کہا ایک کام کرتے ہیں کچھ کھانا لیا شہر سے، کوئی آدمی جائے، کوئی ایک جائے اور جا کر شہر سے کھانا لائے، لیکن یعنی کہ چھپکے سے جائے اور چھپا کر جا کر جو ہے نا چپکے سے لے کر آ جائے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، چھپکے سے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک بندہ تیار ہوا، اس کو سکے نکال کر دیے، لے کر آئے تھے پیسے، سکے نکال کر دیے، بھائی جا تو کھانا لے کر آ، بڑی بھوک لگی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ پہنچا، جا کر دیکھ رہا ہے گیٹ پر بھی جھنڈا بھی کچھ الگ ہی لگا ہوا ہے، حالات بھی بدلے ہوئے، لوگ بھی کچھ الگ الگ نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ کہ ایک دن میں اچانک یہ شہر بدل کیسے گیا؟ وہ چلو چھوڑو سارے حالات کو، یعنی وہ نظر انداز کر کے پہنچا ایک دکان پر، اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہ چاہیے۔ اس نے لینا چاہا، چھپکے سے گیا تھا، منہ چھپاتا پھر رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے۔ تو بھئی وہ کوئی یعنی کہ کھانے کا سامان خرید رہا ہے، اس نے دے دیا دکاندار نے، اس نے پیسہ نکال کر دیا سکے۔ اب یہ دکاندار نے سکے لیے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا منہ دیکھ رہا ہے، بھئی کہاں سے لایا یہ کہاں سے لایا؟ کہ بھئی ہمارا میرا پیسہ ہے۔ کہ پہلے لایا کہاں سے؟ بھئی میرا ہے، کہاں سے لانا؟ میرا ہے۔ یہ ابھی سچ بتائے گا نہیں، ہاں اس کو ابھی پکڑوانا پڑے گا۔ اس نے سپاہی کو بلا کر خبر دے دی، یعنی پولیس بلا لی کہ بھئی اس کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، دیکھو یہ 300 سال پہلے پرانے سکے یوز کر رہا ہے، ہماری کرنسی یوز نہیں کر رہا ہے نا، بیوقوف بنانے آیا میرے کو، 300 سال پرانا سکہ لے کر آیا خریداری کرنے کے لیے۔ تو سپاہی نے بھی پکڑ کر بادشاہ تک پہنچا دیا، ساری باتیں پوچھی تو اس نے بتایا بھئی ایسا ایسا، ہم تو گئے تھے صبح بھاگ کر، ہے نا، اور ہم یعنی کہ بھوک لگی تو میں کھانا لینے آیا تھا۔ تو کہ یہ سکہ کہاں سے؟ کہ ہمارا سکہ ہے، یہ سکہ نہیں چلتا یہاں۔ کہ نہیں، یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، 300 سال پرانا ہے، ابھی ہمارا سکہ دیکھنا ہے۔ اس نے نکال کر دکھا، دیکھ ہمارا سکہ ایسا ہے، ایسا سکہ، ہم تو یہ ابھی صبح تو یہ یوز کر رہے تھے، اچانک کیسے چینج ہوا؟ کہتے یہ 300 سال پرانا ہے، یہ اس حکومت کا نہیں، 300 سال پرانی حکومت کا سکہ۔ کہتے ہیں کہ گئے پھنس گئے۔ تو یعنی کہ اب بتاؤ خزانہ کیا؟ خزانہ کچھ نہیں، ہم لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ کہ پھر لے چلو۔ اب بادشاہ سارے لوگ پہنچے غار پر، اور پھر سارے لوگوں سے ملاقات کی، پتہ چلا کہ یہ 300 سال تک سوئے ہوئے تھے، پتہ یہ چلا 300 سال تک سوئے ہوئے تھے۔ یہ سارا شہر اسلامی شہر ہے، اہل ایمان کا شہر، سب مسلمان ہیں، اور یہ بادشاہ بھی مسلمان ہے، دقیانوس 300 سال پہلے کا بادشاہ ہے نا۔ اب پتہ چلا، تب انہیں یہ پتہ احساس ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی نشانیاں بنا لیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی نشانی بنایا ہے۔ کہتے اب بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم سوئے تھے تو ہم واپس سو ہی جاتے ہیں، ہم سوئے تھے تو پھر سو ہی جاتے ہیں۔ کہتے گئے واپس، کھا پی کر واپس لیٹ گئے، سو گئے، آج تک سو رہے ہیں، آج تک سو رہے ہیں، اور ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں جیسے تب سوئے تھے۔ یعنی کہ اب تو تب 2000 سال تھے نا، اب تو 3500 سال ہو گئے ان کو سوئے ہوئے، 3500 سال سوئے ہوئے ہو گئے، آج بھی ویسے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے محبوب، جو بھی اگر انہیں دیکھنے جائے گا تو ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی دل پر۔ آج بھی سوئے ہیں اسی غار میں، وہاں ایک مسجد بنا دی گئی اصحاب کہف کے نام کی، اس غار کے دہانے پر، وہاں ان کے نام کی تختی لگی ہے، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا تو واقعہ بیان کیا، اللہ نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا کہ ان کا کتا، اس نے اپنے بازوؤں کو، بھائی کتا تو بازو پھیلا کر بیٹھتا ہے، آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ کتا آرام کرتا ہو تو کیا ہے، کیسا ایسے آگے پیر کر کے ہی تو بیٹھے گا۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے ان کا کتا اپنے بازوؤں کو آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہم کو نہیں پتا کہ کتا آگے بازو پھیلا کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ جن اولیاء اللہ کا یہ اعلیٰ مقام ہے، ان سے جس کتے کو نسبت ہو اس کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔
اللہ نے اس کا ذکر کیا، رسول اللہ نے اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام قطمیر ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس پارسل یا خط یا جس چیز پر بھی 3 مرتبہ قطمیر لکھ دو اس کتے کا نام اور پھر سینڈ کرو، وہ حفاظت کے ساتھ جسے بھیجا وہیں پہنچے گا، کبھی گم نہیں ہوگا، ہے نا، وہ خط گم نہیں ہوگا، وہ پارسل گم نہیں ہوگا۔ یہ نسخہ تو بہرحال اچھا، پھر یہ کتا جنتی ہے، جائے گا جنت میں، لیکن کتا نہیں، انسان کی شکل میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ تو اصحاب کہف جو اللہ والے، ان کی صحبت میں ایک کتا رہے تو وہ جنتی ہو جائے، تو اگر انسان صحبت اختیار کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ سب کے سب اللہ والوں کی بات ہے۔ اب یہ کہ ہم سب ولی نہ بنے، لیکن ولیوں کے نقش قدم پر تو چلیں، اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔